میرے دوستوں، آج میں ان غلط فہمیوں کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی ریپڈلی اسپریڈ ہوتی ہیں، اور ایجوکیٹڈ اور ان ایجوکیٹڈ کہیں نہ کہیں سبھی لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایکچولی کیا ہوا کہ لاسٹ ٹائم میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جو کہ امپورٹنس آف زکوٰۃ کے بارے میں تھا، اور میں نے اب تک اس کی امپورٹنس کنوے کرنا چاہی تھی، تو میرے پاس ایک پرسنلی میسیج آتا ہے، اور وہ مجھ سے بولتے ہیں کہ یو ڈونٹ ڈیزرو کہ آپ اسلام کے بارے میں بات کرو یا اسلام کے کسی بھی کانسیپٹ کے بارے میں بات کرو۔ میں نے پوچھا وائی؟ تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ آپ کا پہناوا اسلامک نہیں ہے، آپ کرتا پاجامہ نہیں پہنے ہو، دیٹس وائی آپ بات نہیں کر سکتے اسلام کے بارے میں۔ تو میں نے پوچھا دس از اے پارٹ آف اسلام؟ تو بولے ہاں۔ میں نے ان کے نام جاننے کی کوشش کری، پر انہوں نے نام نہیں بتایا، بٹ انہوں نے ایک چیز ایسی بتائی جو کہ بہت ہی حیران کرنے والی تھی، کہ وہ ایک عالم دین تھے جو کہ مدرسے سے فارغ تھے۔ مجھے بہت ہی زیادہ افسوس ہوا، حیرانی ہوئی کہ جب معاشرے میں ایسے تنگ نظر لوگ، ایسے بے وقوفانہ اور نادانی کے طور پر مسائل بیان کرنے والے، جس سے ہمارے ینگرز، ہماری آنے والی نسلیں جن سے بدگمان ہوں اور بدظن ہوں، جن کی وجہ سے وہ عالم لوگ بھی بدنام ہوتے ہیں جو کہ عالم دین ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو تو یہی لگتا ہے کہ یہ بھی عالم دین ہے کیونکہ مدرسے سے فارغ ہے۔ کیونکہ ایکچولی کیا ہوتا ہے آج کل معاشرے میں، عالم اسے بھی سمجھا جاتا ہے جو کہ مدرسے زیادہ ہے، 10 سال یا 9 سال، بھلے سے اس نے اچھے سے قرآن اور حدیث کی اسٹڈی نہیں کی ہو، وہ کیسے نہ کیسے پاس ہوتا رہا، اور لاسٹ ڈے اینول فنکشن جب آتا ہے تو اس کے سر پر جب پگڑی باندھی جاتی ہے اور اس کے جبہ پہنایا جاتا ہے، اور ان کے ہاتھ میں جو ایک ڈگری دی جاتی ہے، تو جب وہ ان کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ، ان کے دماغ بہت ہائی ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب میں معاشرے کا بہت بڑا امام ہوں، میں جو چاہوں گا بیان کروں گا، نہ ہی مجھے ضرورت ہے مطالعہ کرنے کی، نہ ہی مجھے ضرورت ہے اب اسٹڈی کرنے کی، کیونکہ میرے پاس یہ ڈگری ہے۔ جبکہ وہی لوگ، وہی کم علم لوگوں کی وجہ سے آج عالم لوگ بھی بدنام ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ میں ان سے یا ان جیسی سوچ رکھنے والے تمام لوگوں سے یہ ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کرتا پاجامہ اسلامک ڈریس ہے، تو پھر یو ایس اے کی بہت ساری سٹیز، کینیڈا کی بہت ساری سٹیز، بہت سارے جگہ ایسی ہیں جہاں پر -50 میں ٹمپریچر رہتا ہے، جہاں پر کرتا پاجامہ پہننا امپاسبل ہے۔ تو پھر کیا یہ اسلامک حصہ یا اسلامک پارٹ ان لوگوں کے لیے آیا تھا جہاں پر ٹھنڈ نہیں پڑتی ہے؟ جہاں تک میں نے آبزرو کیا ہے، میں نے اسٹڈی کی ہے قرآن کی اور حدیث کی، تو اسلام اور پوری دنیا کے لیے ہیں، دنیا کے آنے والے ہر انسان کے لیے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو۔ تو پھر اگر یہ بات ہے تو پھر کرتا پاجامہ اسلامک لباس نہیں ہو سکتا۔ اگر کرتا پاجامہ اسلامک لباس ہے تو پھر یہ بات غلط ہو سکتی ہے کہ اسلام ان لوگوں کے لیے نہیں آیا ہے، یہ والا حصہ پرٹیکولر کرتا پاجامے والا، جو کہ جہاں پہ اس طرح کی ٹھنڈ پڑتی ہے۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام کوئی بھی پرٹیکولر ڈریس کو خاص نہیں کرتا کہ یہ اسلامک ڈریس ہے۔ اسلام نے بتا دیا وے آف ڈریسنگ، آپ ڈریسنگ کیسے کرو، ہاؤ ٹو ڈریس۔ اسلام نے بتایا کہ آپ کے جسم کا حصہ نہیں دکھنا چاہیے، آپ کی ڈریس ایسا ہونا چاہیے، آپ کی شرٹ یا ٹی شرٹ یا کرتا ایسا ہو جس میں آپ کی باڈی کے پارٹ شو نہ ہوتے ہوں، آپ کی ٹراؤزر، آپ کا پاجامہ، آپ کا نیچے جو بھی پہنے ہو، آپ کی لنگی ایسے ہو جو کہ نیز تک آپ کو کور کرے، اور اس کے بعد بھی ایسا ہو کہ جسم کے حصے نہ ہی شو ہوتے ہوں۔ یہ وے آف ڈریسنگ ہے۔ اب آپ اس میں کرتا پاجامہ پہنو یا شرٹ اور ٹی شرٹ پہنو یا پھر کچھ بھی پہنو، آپ اس شرائط کے ساتھ اگر آپ پہنے ہوئے ہیں تو وہ اسلامک ڈریس ہے۔ عورت کے لیے اس کا الگ بتا دیا کہ اس کو کیسے ڈریسنگ کرنا چاہیے۔ تو پھر آپ کون ہوتے ہو کہ اس طرح کی سوچ رکھنے والے اور پھر لوگوں کو کرٹیسائز کرنے والے؟ حد یہاں تک ہو گئی کہ آپ مجھے کرٹیسائز کر رہے ہو، یو آر کرٹیسائزنگ دیٹ آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو ٹاک اباؤٹ زکوٰۃ بیکاز دس از اے پارٹ آف اسلام، جسٹ بیکاز آف آئی ایم ناٹ ویئرنگ کرتا پاجامہ، آئی ڈونٹ ہیو بیئرڈ، اس لیے میں ڈیزرو نہیں کرتا کہ میں اسلام کی بات کروں۔ جب سوچ یہاں پہ آئے گی، جب سوچ اتنی نیچے تک جائے گی، تو پھر اسلام کیسے پھیلاؤ گے آپ؟ اسلام پتہ ہے کیا بات کر رہا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، آپ نے پڑھی ہوگی، آپ نے اس کا ترجمہ بھی پتا ہوگا، لیکن آپ نے کبھی غور نہیں کیا، نہ ہی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی اپنی لائف میں، کیونکہ آپ کا مقصد ہے صرف امامت کرنا۔ میں آپ سے بات ان کی کر رہا ہوں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ آپ اپنی پبلسٹی چاہتے ہو، آپ نہیں غور کرتے ہو قرآن میں اور حدیث میں، نہیں چاہتے ہو کہ اسلام ایک پیار اور
ایسا مذہب بنے کہ جس کو دیکھ کر سب امپریس ہوں، سب اٹریکٹ ہوں، سب آنے کی کوشش کریں. آپ اس کو شرائط کے ساتھ محدود کر دیتے ہو. اور آپ کی اور میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے. یو نو واٹ، سورہ تحریم کے بارے میں آپ نے معلوم ہوگا. چلیے میں شارٹلی بتا دوں آپ لوگوں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی وجہ سے شہد کو اپنے اوپر حرام کیا. حرام سے مطلب بولے کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا. کسی بیوی کی وجہ سے، ان کے بیوی کو کسی معلوم نہیں تھا. آپ پڑھ سکتے ہو اس کے بارے میں، کیونکہ میں اگر بتاؤں گا تو پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی. تو جب انہوں نے کہا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، تو پوری صورت اللہ تبارک و تعالی نے نازل کر دی. سورہ تحریم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی، آپ کیوں حلال ان چیزوں کو جن کو میں نے حلال کیا ان کو حرام کر دو. مینس یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو میک حرام وٹ ایور آئی ہیو بین حلال. جس کو میں نے حلال کر دیا آپ نہیں ہو سکتے اس کو حرام کرنے والے. جس کو میں نے حرام کر دیا آپ نہیں ہو سکتے اس کو حلال کرنے والے. کس سے ہو رہی بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کے بارے میں فرمایا لولاک لما خلقت الخلق. یعنی پوری دنیا کے بنانے کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والا خدا، جس کو قرآن میں جگہ جگہ ان لوگوں کو کاؤنٹر کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں. لوگوں نے کچھ کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کا رپلائی دیا. ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر پوری دنیا کو اور آپ جیسے لوگوں کو بھی یہ میسج کر رہا ہے کہ اتنا ٹف مت کرو کسی بھی چیز کو حرام مت کرو جو کہ حلال کر دیا اللہ نے. لا اکراہ فی الدین، اسلام میں تنگی نہیں ہے. الدین سہل، دین بہت آسان ہے، لیکن مینٹیلٹی ایکچولی آپ کی غلطی نہیں ہے. پورا سینیریو، پورے مینٹیلٹی یہ بنی ہوئی ہے نا لوگوں کی. زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کرتا پاجامہ ہے اسلامک ڈریس. جبکہ میں ایک اور حدیث آپ کو بتا دوں، چونکہ شاید آپ نے پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان شہرت کا لباس پہنتا ہے، من لبس ثوب شہرت، قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کا لباس پہنایا جائے گا. اب شہرت کا لباس کیا ہے؟ اب آپ چاہے کرتا پاجامہ پہنے ہو، چاہے وہ شرٹ اور چیٹر کوٹ پینٹ پہنے ہو یا جینس پہنے ہو، اگر آپ کے مائنڈ میں ایسا ہے، چاہے وہ آپ جبہ اور پگڑی ہی کیوں نہ پہنے ہو، سن لیجیے آپ، اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں پہن کر جہاں جا رہا ہوں وہاں پر ایسا لگوں کہ میرے جیسا کوئی نہ ہو، میں سب سے ڈفرینٹ شو ہوں، سب میری تعریف کریں، یہ ہے شہرت کا لباس. میں سب سے الگ دکھوں، میری سب تعریف کریں، یہ ہے شہرت کا لباس. تو آپ چاہے اس میں کرتا پاجامہ ہو، چاہے آپ کا جبہ، چاہے پگڑی، چاہے جینس، چاہے کوٹ پینٹ، ایوری تھنگ انکلوڈیڈ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیان کر رہے ہیں، آپ چیزوں کو اس وے میں لے کر بیان. تو دین آپ بہت سخت بنا رہے ہو جو کہ بہت ہی آسان ہے. تو آپ اتنا لوگوں کو مکلف مت کرو جس کا وہ پابند نہ ہو سکیں. اسلام سب کے لیے ہدی للناس. اسلام کے بارے میں ہر کوئی حق رکھتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے معاشرے کو اگر آپ اصلاحی کرنا ہے، مان لیجیے میں غلط ہی ہوں، اس جگہ غلط ہی، میں کوئی غلط ہی بات کر رہا ہوں، تو آپ مجھے کیسے بتاؤ گے؟ مجھے اخلاق سے امپریس کرو گے، مجھے گلے سے لگاؤ گے، پھر آپ نصیحت کر سکتے ہو. ادفع باللتی ہی احسن. کوئی بھی چیز اگر آپ، قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز آپ کو دفع کرنا ہے غلط چیز، تو وہ طریقہ اختیار کرو جو سب سے بیسٹ وے ہو، سب سے اچھا طریقہ ہو. اور آپ کہہ رہے ہو کہ آپ الاؤ نہیں کرتے، یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو ٹاک اباؤٹ اسلام، ٹو ٹاک اباؤٹ اینی کانسیپٹ آف اسلام جسٹ بیکاز آف یو آر ناٹ ویئرنگ کرتا پاجامہ. واٹ از دیز؟ واٹ دا ہیل از دیز؟ واٹ دا شٹ از دیز is going on in your mind. تو پلیز ٹرائی ٹو اوائڈ دس ٹائپ آف مینٹیلٹی. اپنے آپ کو سدھاریے، ٹرائی ٹو ریفارم یور سیلف. اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کریے. میں آپ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں. ایکچولی وجہ یہ ہے، میں نے جو سب سے پہلے آپ کو بتائی کہ عالم کی ڈیفینیشن سمجھیے. عالم وہ نہیں ہوتا جس کے پاس ڈگری ہوتی ہے یا پھر جس کے پاس وہ جبے اور وہ 9 سال کا وہ ہوتا. عالم وہ ہوتا ہے، چلیے میں آپ کو عالم کی شارٹلی بتا دوں. انما یخشى اللہ من عباد العلماء. عالم، قرآن نے جو بتایا نا، سب سے زیادہ اللہ سے خوف کرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کے آگے سجدہ روح ہونے والا، سب سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے گڑ گڑانے والا، خوف میں رونے والا، وہ ہے عالم. انما یخشى اللہ من عباد العلماء. یہ ہے جو قرآن نے عالم کی ڈیفینیشن بتائی ہے. تو پلیز ایسا مت کریے. میں سب سے بات کر رہا ہوں جس سے عالم لوگ بھی بدنام ہوں، کیونکہ عالم ہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ
ان پہ نظر ٹکائے رہتا ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو آپ ان لوگوں کو بدگمان مت کریے عالموں کی سائڈ سے ایسے غلط سلط بے وقوفانہ اور نادانہ مسائل بیان کر کے۔ پلیز تھوڑا سا سوچئے کچھ کہنے سے پہلے، اور تنگ نظری سے باہر آئیے، براڈ مائنڈڈ بنیے، وسیع النظر بنیے، تاکہ آپ اور ہم اور سب پوری دنیا میں امن قائم کر سکیں، اور اسلام صرف اپنے تک نہیں اور دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ اگر آپ کو میسج میرا ٹھیک لگے تو غور کریے، میرا کسی کو بھی ہرٹ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے میں نے کسی کا نام نہیں لیا. سو آئی ایم سوری ٹو سے، بٹ یہ بات کرنا ضروری تھی. اٹ از ویری نیسیسری ٹو کنوے دس ٹائپ آف میسج ٹو آل آف یو. تھینک یو.